یہ مولانا یوسف صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں، بالکل مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب یہ پڑھتے تھے بخاری شریف تو بالکل اس وقت بھی مقابلے میں بیٹھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اب آج پڑھانے کا دن ان کا آیا ہے تو بھی مقابلے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو عام کرے اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ شاگرد رہتا ہے، مگر شاگرد بنانے والا کہتا ہے کہ میں کسی کو شاگرد نہیں بناتا، اپنا دوست بناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مولانا یوسف شافعی ان کے علم میں خوب برکت دے آمین اور ان کا فیضان بھی جاری رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وجمیع مشائخنا الاختریہ والیائیہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ میں استقامت عطا فرمائیں۔ خاص بات یہ ہے کہ شیخنا المحدث الکبیر علامہ ضیاء المصطفی القادر الامجدی حفظہ اللہ تعالی و طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیہ ابھی عنقریب ضیاء السنہ میں ختم بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ کے عروس مبارک کے موقع پر مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ کے بعد، ختم بخاری کے بعد، انہوں نے ناچیز کے بارے میں چند کلمات ان کی زبان مبارک سے انہوں نے سنایا۔ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ، ان کی زندگی، ان کے اقوال و افعال، ہر معاملہ ہم سب کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے بہت سے نصیحتیں ان کے اقوال و افعال میں موجود ہے۔ شیخنا المحدث الکبیر حفظہ اللہ اپنے اقوال و افعال میں ہم سب کو تاکید اور نصیحت مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ میں استقامت کے ساتھ خوف و رجا اس کی ہمیشہ ترغیب دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کئی سالوں سے تقریباً ناچیز 8ویں جماعت 8ویں کلاس اسکول میں پڑھنے کے زمانے سے لے کر آج تک ناچیز کو 42 سال کی عمر، اب حضور محدث کبیر حفظہ اللہ سے 50 سال کم عمر، تو بہرحال ان کے اقوال و افعال، ان کے نصیحتیں کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں اور ان کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہر معاملہ ہم سب کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے بہت سے نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ انسان کو خوف و رجا، جب حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو کئی سالوں سے ان کے چہرے مبارکہ کو اس وقت دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ عز و جل سے اس وقت بہت پناہ مانگتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تعریفی کلمات سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب بزرگوں کی شان ہے، کیونکہ اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تعریف اگر کی جائے تو فوراً صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے،
اللہم انت اعلم بی منی اللہم انت اعلم بی منی وانا اعلم بنفسی منہم اللہم اجعلنی خیرا مما یحسبون ولا تؤاخذنی بما یقولون فاغفر لی ما لا یعلمون۔ یعنی اے پروردگار، یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں مگر میرے بارے میں میرے تمام معاملات کو، میری حقیقت کو تو ہی جاننے والا ہے، اور یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں ان سے زیادہ میرے بارے میں میرے عیوب تمام چیزیں میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم اجعلنی خیرا مما یحسبون، لوگ میرے بارے میں جو گمان کر رہے ہیں اس سے بہتر اے پروردگار مجھے بنا۔ ولا تؤاخذنی بما یقولون فاغفر لی ما لا یعلمون، لوگ جانتے نہیں کہ میرے بارے میں وہ تعریف کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، اور لوگ جو بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے مجھے سزا نہ دے۔ سیدنا صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ نفعنا بھی جب بھی تعریف سنتے تھے، کوئی آدمی ان کی تعریف کرتا ہے تو فوراً صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ اس طرح دعا کرتے تھے جیسا کہ علامہ ابو الفتح بہاء الدین ابوشیح رحمۃ اللہ علیہ المستطرف فی کل فن مستدرف وغیرہ میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ شمس الایمان میں علامہ شہاب الدین احمد گویشالیات رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل بھی فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے قدیم بزرگان دین کی شان ہے، اور حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کے تمام شاگردوں میں کئی اکابرین شاگردیں انہی موجود ہیں۔ اس میں ایک ادنا سا شاگرد ناچیز، اللہ تبارک و تعالی حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کے تمام اساتذہ مشائخ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی مشائخ اعظام ہیں، تمام کے درجات کو بلند فرما کر ان کی برکت سے ہم تمام کو مغفرت اور ان بزرگوں کی مدد اور حمایت اور شفاعت نصیب فرمائیں۔ محدث کبیر حفظہ اللہ بہت سال پہلے جس وقت میں گیر سپا نگر بستی شریف میں خدمت انجام دے رہا تھا، بڑکل اور اطراف میں سنیت کے لیے چند جد و جہد خدمات کرنے کی کوشش کر رہا تھا حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کے نصیحتوں کے ساتھ، تو یلا پور کی سرزمین میں محدث کبیر حفظہ اللہ چند کلمات اس ناچیز کے بارے میں بتائے۔ اس وقت چاروں طرف دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، اس وقت میں محدث کبیر حفظہ اللہ کے چند دعائیہ کلمات، چند نصیحتیں سن کر بہت یہاں تک کہ ایک تاکیدی ایک ترغیب ہمیں خدمت کے لیے مزید موقع اور مزید یہاں تک کہ جذبہ ہمیں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد چند سال پہلے ختم بخاری کے بعد موڑ بدری کی سرزمین میں بھی محدث کبیر حفظہ اللہ یعنی عوام کی مجلسوں میں بھی، عوام بھی جو ساتھ میں رہتے ہیں اس مجلسوں میں ناچیز کے بارے میں بتایا تھا۔ اور عنقریب 2 دن پہلے یعنی شعبان کی 2 تاریخ کو جب ضیاء السنہ بیلوائی میں بھی جب ختم بخاری شریف کے بعد جب اس ناچیز کے بارے میں بتائے تو بہت سے میرے دوست و احباب اسے پسند کیے، دوست و احباب بہت خوش ہوئے، مگر ناچیز حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کے ان کلمات بھی اس ناچیز کو ایک نصیحت ہے، اور میرے تمام دوست و احباب سے بھی میں ایک نصیحت کے طور پر حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کے یہ کلمات ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، کیونکہ ہمارے بارے میں حضور محدث کبیر حفظہ اللہ جیسے بتائے اس سے بہتر بننے کی ہم کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عروس مبارک شعبان 2 اور شعبان کی 3 رات میں شب میں محدث کبیر حفظہ اللہ کا یہ بیان ہے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسا کہ تاریخ بغداد میں خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، انی لاتبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ واذا عرضت لی حاجۃ فسألت اللہ الحاجۃ عنده فتقضى سریعا، یعنی انی لاتبرک بابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سے میں تبرک حاصل کرتا ہوں اور ان کے مزار شریف کے پاس میں جاتا ہوں جب مجھے کئی مشکلات، مصیبات، آفات، بلائیں اگر مجھے آئے تو اس کی حل کے لیے، اس مشکلات کے حل کے لیے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس جاتا ہوں
2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کے مزار شریف کے پاس جا کر توسل کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو فتقضی سریعا، میری حاجت جلد سے جلد پوری ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے کہ تاریخ بغداد وغیرہ میں موجود ہے۔ تو بہرحال محدث کبیر حفظہ اللہ کے شاگردیں دنیا کے کونے کونے میں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان کہ ان کے شاگرد علامہ تقی الدین ملیباری رحمۃ اللہ علیہ شگوں شمس الما کشمیری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہاں تک کہ کئی خدمات انجام دیے۔ اسی طرح داماد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ حبلی کی سرزمین میں بہت سے خدمات، تدریسی خدمات انجام دیے۔ تو بہرحال اسی طرح آج محدث کبیر حفظہ اللہ اور ان کے شہزادے و داماد آج بہت سے دورہ کرتے ہیں۔ محدث کبیر حفظہ اللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم، عمل، عمر اور فیوز و برکات میں مزید خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ اب 92 سال عروس اعلیٰ حضرت میں محدث کبیر حفظہ اللہ کا جو فرمان ہے، یہاں تک کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ سن کر۔ وہ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ جب 2 دن پہلے یہ بات بتائے تو اس سے پہلے ناچیز بیان میں بھی اور اپنے دوست احباب کے مجلس اور اسباق میں بھی یہ بات بتایا کہ میری عمر کم ہو، اللہ تبارک و تعالی محدث کبیر حفظہ اللہ کے عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ یا اللہ میری عمر حضور محدث کبیر کو عطا فرما بحق الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال محدث کبیر حفظہ اللہ کے ان کلمات سے ہمارے دوست و احباب بہت خوش ہوئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں غم بھی ہے، ہم بھی ہے، یہاں تک کہ ایک حساب سے تحدیث نعمت الحمدللہ حضور محدث کبیر اپنے تحدیث نعمت کے طور پر کئی باتیں بتاتے ہیں، اور چند باتیں ہماری نصیحت کے لیے خوف کے باتیں بھی محدث کبیر حفظہ اللہ ہمیشہ بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، لسان الحالی افصح من لسان المقال، یہاں تک کہ اقوال کے نصیحت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عملی نصیحتیں بھی ہمارے لیے ہے۔ اس لیے وہ بیان سن کر میرے دوستو احباب کو ایک پیغام کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں بہت سے عیوب اپنے اندر ڈھونڈ کر اسے اصلاح کرنے کی کوشش ہے۔ سب سے پہلی بات ضروریات دین، اس کے بعد ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت، اس کے بعد معمولات اہل سنت و جماعت، اس بالخصوص حسام الحرمین، صوارم الہندیہ، تقدیس الوکیل، اور اسی طرح المحنت کے رد میں جتنے بھی بزرگان دین کتابیں تصنیف فرمائیں، ان تمام کتابوں کے جو حاصل کلام ہے، جو انہوں نے پیغامات دیے ہیں، وہ تمام پر ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں، بالخصوص آخر زمانہ کہ اس دنیا میں ہم رہتے وقت کئی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں تو دار آخرت کی آبادی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کرتے ہیں، گناہ بربادی کا سبب بھی بنتا ہے۔ مگر کچھ نیکیاں جیسے کہ نماز وغیرہ ہے وہ ظاہری نیکیاں ہیں، اسی طرح اخلاص وغیرہ باطنی نیکیاں بھی ہیں، اسی طرح قتل وغیرہ ظاہری گناہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تکبر وغیرہ باطنی گناہ بھی ہیں۔ اس پرفتن دور میں قیامت کی نشانیاں بڑھتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہی بتا دیے، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، یعنی صبح میں ایمان والا تو شام تک کافر ہو جاتے ہیں، شام میں مؤمن صبح تک کافر، یعنی کفری الفاظ، کفری عقائد والے، کفری عقائد یعنی بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں جتنے بھی بتائے، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں باب اشراط الساعہ، کتاب الملاحم، کتاب الفتن، اور جتنے بھی حدیث کی کتابوں میں قیامت کی نشانیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کنز العمال کی مشہور و معروف حدیث جس کے بارے میں شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آثار قیامت تصنیف فرمائے، وہ تمام قیامت کی نشانیاں آج بہت سے نشانیاں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
سکھائی ہوئی حدیث میں جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، ہمارے اکابرین، تمام مسلک کے، تمام مذاہب اربعہ کے تمام بزرگان دین یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں۔ بالخصوص شافعیہ حضرات نماز کے تشہد میں یہی دعا درود ابراہیمیہ کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دعا بعض علماء واجب فرماتے ہیں اور بعض علماء جو فتویٰ ہے، یعنی یہ دعا تشہد کے بعد اتحیات کے بعد یہ پڑھنا تاکید کے ساتھ سنت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اس طرح دعا کرنا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین یہاں تک کہ اپنے شہزادے کو اس دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز کو اعادہ کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں، ابوبکر دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ اعانۃ الطالبین وغیرہ میں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہترین دعا ہے۔ اس دعا میں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں یعنی زندگی اور موت کے فتنوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، بہترین دعا، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث پاک میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ مشہور و معروف دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہم تمام کو تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، تمام فتنوں سے دور رہنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو بہرحال اس پرفتن دور میں آج گناہوں سے بچنے کا ذہین ہی بہت سے لوگوں کو کم ہوتا جا رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہین ہی نہیں ہے، بہت ہی کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چند لوگ گناہوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو صرف ان کا توجہ ظاہری گناہوں سے بچنے پر ہوتی ہے۔ اس زمانے میں باطنی گناہوں کا علاج نہیں کیا کرتے، یہاں تک کہ ظاہری گناہوں کی نسبت بہت زیادہ خطرناک ہے باطنی گناہ ہیں، کیونکہ یہ ایک باطنی گناہ کی وجہ سے بے شمار ظاہری گناہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک باطنی گناہ بے شمار ظاہری گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قتل، ظلم، غیبت، چغلی، عیب دری، یہ تمام گناہ جو ظاہری گناہ ہیں، جیسے گناہوں کے پیچھے یہاں تک کہ کینے اور کینے کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی ہر کا اصل غصہ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ باطنی گناہ یعنی غصہ بے شمار ظاہری گناہوں کا سبب بن جاتا ہے، یعنی ظلم کی، غیبت کی، چغلی کی، عیب دری کی، اس طرح کے کئی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ باطنی گناہوں کو بھی اسے بہترین علاج ہم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، ظاہری گناہ سے اور باطنی گناہ سے، خاص کر اس زمانے میں کہ عقیدے میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا سب سے اہم چیز، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے مخالفین کے کئی فرقے، مرجئۃ الضلال، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں شروع میں ہی فرمائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مذہب اہل سنت افراط و تفرید سے پاک ہے۔ اس کے کئی مثالیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی اللطائع نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں اور الدولۃ المکیہ میں، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فتاوی المصطفیہ میں، اور دیگر ائمہ دین علماء کبار رحمۃ اللہ علیہم نے اپنے کتابوں میں تصنیف فرمایا۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللطائع نبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے جلد 23 میں فرماتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، امراض القلوب یعنی دل کے بیماریاں، دل کے گناہ، جیسے کہ تکبر، ریا، عجب، غرور، حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات، اس کا علاج کرنا، ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے 23ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم جائزہ لیں تو ہمارے قدیم بزرگان دین باطنی گناہ، امراض القلوب اور اس کے بارے میں بہت کے تاکید اپنے کتابوں میں تصنیف فرمائیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ السنیقۃ الانیقہ فی فتاوی افریقہ میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں، عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ الحدیقۃ الندیہ میں، اس طرح کے کئی کتابوں میں یہاں تک کہ دل کے بیماریاں بہت سے گنے ہیں، بہت سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین بھی خراب اور سمندر بھی خراب۔ اس میں ایک تفسیر بر سے مراد
زبان ہے اور بحر سے مراد دل ہے، زبان بھی خراب دل بھی خراب، یہ زمانہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج گناہوں کی کثرت ایسا اس کی علاج بھی آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اگر باطن حسد، ریا، تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہے تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین الی جنت رب العالمین صفحہ نمبر 13 میں فرماتے ہیں۔ باطنی گناہوں کا تعلق عموماً دل کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کی حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے، یعنی جس کی حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے وہ دل ہے، کیونکہ یہ تمام جسم کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارا دل خراب ہو جائے تو تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ اگر دل کی اصلاح کر لیں گے تو باقی سب اعضاء کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اسی لیے کیونکہ دل درخت کے تنے کی مانند ہے اور باقی اعضاء جو بھی ہیں وہ شاخوں کی طرح ہیں۔ شاخوں کی اصلاح یا خرابی درخت کے تنے پر موقوف ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہمارے آنکھ، ہماری زبان، ہمارا پیٹ وغیرہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بھی درست اور اصلاح یافتہ ہے۔ اگر یہ تمام اعضاء گناہوں کی طرف راغب ہیں تو سمجھ لینا چاہیے ہمارا دل بھی خراب ہے۔ اسی لیے ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ دل کا فساد اور سنگین کی وجہ سے ہی یہ تمام گناہ ہم سے سرزو ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اصلاح قلب کی طرف پوری توجہ دینا چاہیے تاکہ اعضاء کی اصلاح بھی ہو جائے اور ہمیں روحانی راحت بھی محسوس ہو جائے، اس کا بالخصوص ہم خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر ہم دل کے کئی بیماریاں، دل کے اندر جو مہلکات ہیں، باطنی امراض ہیں، یہ کئی طرح کے ہیں، کئی طرح مطلب بالخصوص ہمیں 3 چیزیں آج زیادہ خیال کرنا پڑے گا۔ ایک ریا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں، جو بھی عبادت کرتا ہے لوگ آگاہ ہیں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں سے مال برابر حاصل کیا کریں، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ اس طرح کی نیت کے ساتھ عبادتیں کرنا وہ مکمل ریا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی ایک بیماری ہے حب مدح۔ آج ہمیں حب مدح سب کے دل میں، یہاں تک کہ لوگ میری تعریف کریں، یہاں تک کہ میری تعریف ہو، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، یہ خیال آج یہاں تک کہ ابلیس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ تاریخ بغداد میں خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلہم احمق فیما بینہ و بین ربہ تعالی، سب لوگ بے وقوف ہیں اللہ اور اس کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان کے معاملے میں ہر آدمی بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احمق من لا يعرف عیبہ، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے عیب کو نہیں جانتا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اپنے عیب کو دیکھیں، اپنے عیوب نقائص کو سمجھیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں، یعنی اپنے نفس کو اگر برابر سمجھیں گے تو خدا کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، انسان کی تخلیق ہمارے اور انسانوں کے اور جنات کے تخلیق کا مقصد خدا کو جانتے ہوئے عبادت کرنا، جیسے کہ قرآن کی آیت اور تفاسیر کے اندر موجود ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، اس کا بالخصوص ہم خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حب مدح، کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، یا اس بات کی خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دے، حب مدح کہلاتا ہے۔ اسی لیے حب مدح آج بڑھتے جا رہا ہے، مگر کسی کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کر سکتے، یہ سب لوگ حب مدح کی خواہش مند ہیں،
کیونکہ وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی بدگمانی ہے۔ لن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرے من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو کہے کہ لوگ سب ہلاک ہو گئے تو سب سے پہلے وہ بولنے والا اس سے بھی زیادہ سب سے بڑا ہلاک والا ہے، ہلاکت میں پڑنے والا ہے، اسی لیے اس کا بھی خیال کریں۔ حسن ظن رکھنا چاہیے ایمان والوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ حب مدح اور حب جاہ اور حب شہرت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حب مدح یہ ہے، اسی طرح حب جاہ شہرت و عزت کی خواہش کرنا حب جاہ ہے، اس سے بھی ہم پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور طلب شہرت، اپنی شہرت کی کوشش کرنا طلب شہرت کہلاتا ہے، یعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہو جاؤں، اس طرح کے چیزوں سے ہم بچنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں دل کے بیماریاں ہیں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو بہترین طریقے پر مسلک اعلیٰ حضرت میں استقامت کے ساتھ ان تمام چیزوں میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں خوف اور رجاء کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ ایک ایمان والا ہمیشہ خوف اور رجاء کے درمیان میں ہونا چاہیے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان، اگر آسمان سے آواز آئے ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا باقی تمام لوگ جہنم میں، تو میں امید کروں گا کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی ایسا رجا، امید، خدا کی رحمت سے امید اس طرح۔ اگر آسمان سے آواز آیا ایک آدمی جہنم میں جائے گا باقی تمام لوگ جنت میں جائیں گے، تو میں خوف رکھتا ہوں کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہی کیوں ہوں، میں کیا اس جہنم میں جانے والا وہ آدمی، میں تو نہیں۔ اس طرح خوف انسان کے اندر رہنا چاہیے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الملفوظ کامل میں فرمائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو نیکی کام کرتے ہیں اسے جزا دے رہا ہے، اسے ثواب دے رہا ہے، وہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہ کر رہے ہیں، اسے خدا تعالیٰ سزا دے رہا ہے، تو اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ تو بہرحال ہم ہمیشہ خوف و رجاء کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل مداحنت کی بیماری بڑھتے جا رہی ہے۔ مداحنت کے لغوی معنی نرمی کہیں، ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد اسے روکنے پر قدرت رہنے کے باوجود اسے نہ روکنا، اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداحنت کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا مداحنت ہے، جیسے کہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ الحدیقۃ الندیہ میں، اور اسی طرح علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ التفسیر الجلالین میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ مداحنت سے بچیں، کیونکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سب سے ضروری ہے۔ واللہ رسولہ احق ان یرضوہ، اسی لیے جس سے بھی محبت رکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے محبت کرے۔ انبیاء کرام سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، دین و سنیت کے خادموں سے محبت، یہ تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے۔ اسی لیے جس سے بھی نفرت رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت رکھیں۔ بد مذہب سے، وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ، ان تمام فتنوں سے، صلح کل لوگوں سے، اور جو بھی اہل السنت والجماعت کے مخالفین ہیں ان سے ان سے نفرت رکھنا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نفرت رکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جس سے بھی محبت رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رکھیں، اور جس سے بھی نفرت رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آج باطنی مہلکات، محرمات باطنیہ یعنی امراض القلوب، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے علاج ہمارے قدیم بزرگان دین نے کیا کیا بتائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے، کئی باطنی امراض کے تحت آج ہمیں تفصیلی طور پر، انفرادی طور پر بھی اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجمالی طور پر باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اس لیے اجمالی طور پر یہاں پر خصوصی طور پر آپ کے بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ اجمالی علاج یہ ہے کہ 4 چیزوں کا خیال کریں۔ تمام باطنی بیماریوں کے لیے 4 علاج ہم برابر خیال کرنا چاہیے۔ ایک، کامل مرشد کی صحبت اختیار کیجئے،
یعنی پیر و مرشد جن عیوب کی نشاندہی کریں ان کے متعلق فکر کریں اور جو علاج و مشائخ اعظام بتاتے ہیں اس پر سختی سے عمل کریں۔ ہمارے مشائخ اعظام اب الحمدللہ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ سے کئی لوگ مرید بن گئے۔ اس مرید ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بزرگوں کے فیوز و برکات، ان کے برکت سے ہم سنیت میں استقامت رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں وَمُرَادُ جَمِيعِ أَشْيَاخِ الطَّرِيقَةِ بِتَسْلِيكِهِمُ النَّاسَ أَنْ يُوصِلَ الْمُرِيدَ إِلَى مَقَامِ الْعَمَلِ بِالْإِخْلَاصِ۔ لطائف المنن میں امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مشائخ اعظام کا مقصد، طریقت کے تمام مشائخ اعظام کا مقصد لوگوں کو داخل کرنا، اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مرید اخلاص کے ساتھ عمل کے مقام پر پہنچ جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کی عاجزی کہ ناچیز کو کئی سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے چند معاملات پیش آئے تو حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کی بارگاہ میں جب میں بیعت کرنا چاہتا ہوں بتایا تو حضور محدث کبیر حفظہ اللہ عاجزی کے طور پر یہاں تک بتا دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے استاد بھی آپ ہی، پیر بھی آپ، تو امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ اس سلسلے کے ایک مشہور و معروف بزرگ محدث کبیر حفظہ اللہ کی عاجزی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ فرمائے تم تاج الشریعہ سے بیعت کر لو، یہاں تک کہ حضور شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ونفعنا بھی، یہاں تک کہ ان سے بیعت کرنے کا مجھ سے حکم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے قبر انور پر ہزاروں انوار کو داخل فرمائیں، ان کے اور ان کے تمام مشائخ اعظام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان تمام کے درجات کو اللہ عز و جل بلند فرمائیں۔ شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ ان سے استفادہ کرتے وقت، یعنی جس وقت الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ بیت الرضا بریلی شریف میں جب سبق دیے تھے، اس وقت جامعۃ الرضا کے طلباء شرح معانی الآثار اور اسی طرح اصول الفقہ الحنفی پڑھنے کے لیے کئی طلباء آتے تھے، تو کئی ایام تک اس سبق میں ناچیز شرکت کیا، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ سے استفادہ، مگر اس کے باوجود مکمل طور پر ان سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال الحمدللہ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ سے ہی ہر معاملے میں، چاہے اسام الحرمین کا معاملہ ہو، اس کے حقائق، اس کے تفصیلات اور جتنے بھی باتیں جب حضور محدث کبیر حفظہ اللہ سے پوچھتے ہیں تو افراط و تفرید سے پاک مسلک اعلیٰ حضرت یہ پیغام حضور محدث کبیر حفظہ اللہ سے ہمیشہ سنتے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ و طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیہ۔ تو بہرحال ان سب مشائخ اعظام کا مقصد یہی ہے، وہ مراد جمیع اشیاخ طریقتی بتسلیکہم الناس ان یوصل المرید الی مقام العمل بالاخلاص۔ یہاں تک کہ محدث کبیر حفظہ اللہ ہر جلسوں میں، ہر بیانوں میں مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت میں استقامت کے ساتھ، یہاں تک کہ جنت میں جانے کی ترغیب عقائد کے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، اسلاف کا عقیدہ ہے، وہی میرا عقیدہ ہے محدث کبیر حفظہ اللہ، اسی روشنی میں، اسی عقیدے پر رہیں گے تو ہم سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ہمارے مشائخ اعظام، والدین اور سنت جماعت کے تمام علماء اور خدماء کے ساتھ محدث کبیر کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں۔ بالخصوص آج ہم بیعت کیے، بہت سے لوگ محدث کبیر حفظہ اللہ سے تمام جلسوں میں بیعت کرتے ہیں۔ یہ مرید ہونا، یہاں بھی خوف و رجا کا خیال کریں۔ حقیقت میں مرید من انقطع الی اللہ عن نظر واستبصار وتجرد عن ارادته اذا علم انه ما يقع في الوجود الا ما يريده الله تعالى لا ما يريده غيره فيمحو ارادته في ارادته فلا يريد الا ما يريده الحق۔ علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ التعریفات میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا قول، ان کی تعریف اپنے تعریفات میں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مرید کا مقصد خدا کے ارادے میں
اپنے ارادے کو فنا فرمانا. فنا فی اللہ یعنی خدا کے ارادے، خدا کا جو ارادہ ہے، یعنی خدا اس زندگی کو عطا کرنے کا ہمارا خدا، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اسی پر زندگی گزارنا. اور اس کے ساتھ ساتھ غوث اعظم عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ الغنیۃ لطالب طریق الحق دوسری جلد 156 میں فرماتے ہیں: المقبل علی اللہ عز وجل وطاعته المولی عن غیرہ واجابتہ یسمع من ربہ عز وجل فیعمل بما فی الکتاب والسنہ ویأسم عما سوا ذلک ویبصر بنور اللہ عز وجل فلا یرى الا فعلہ فیہ وفی غیرہ من سائر الخلائق ویعمى عن غیرہ ینسہ نفسہ ابدا فلا یجیبها الا محبوبها ولذاتها وینسہ عباد اللہ ویأنس بالخلوة مع اللہ ویصبر عن معاصی اللہ ویرضى بقضاء اللہ ویختار امر اللہ ویستحی من نظر اللہ ویبذل مجہودہ في محاب الله ويتعرض عبدا لكل سبب يوصله الى الله. غوث اعظم عبد القادر الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا به الغنیۃ لطالب طریق الحق میں فرماتے ہیں: تو بہرحال مرید ہونے کا مقصد اپنے نفسانی خواہشات کی طرف، نفس کے محبوب چیزوں کی طرف، لذات کی طرف ہرگز نفس کو نہ لے جائیں. اپنے نفس کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا اور اللہ کے بندوں کو بھی نصیحت کرتے رہنا. خلوت و جلوت میں استقامت کی زندگی، ہر معاملے میں اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہونا، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، یہ ہمیشہ اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ حاضر رہنا چاہیے. اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. اور حیا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. ہر وقت اللہ عز و جل کی طرف پہنچانے والے اسباب کی طرف ہمیشہ جانا چاہیے. یہ تمام چیزیں غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. مگر آج مرید ایک مشابہت کے طور پر من تشبہ بقوم فہو منہم ہم القوم لا یشقی جلیسہم کے طور پر آج ہم برکت کے لیے مرید بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہم تمام کو اللہ عز و جل عطا فرمائیں، تمام مؤمنین کو بھی عطا فرمائیں. لہذا حقیقی طور پر مرید ہی نہیں بن سکے ہم، تو بہرحال اس کا خوف بھی ہمارے اندر رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ تحدیث نعمت کے طور پر خدا کی رحمت کی امید کرتے ہوئے الحمدللہ اس زمانے میں ہمیں ان مشائخ اعظام، مشائخ کبار، اولیاء اعظام کے سند میں حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کے توسط سے ہمیں مرید یعنی طالب وغیرہ بننے کی ہمیں توفیق ملی. الحمدللہ علی کل حال. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کے تمام مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرمائیں. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ختم بخاری میں یہاں تک کہ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ جو حدیث پڑھائے 7563 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں اس کی آخری حدیث، وہ آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، یعنی قیامت کے دن ترازو میں بھاری اور وزنی ہوں گے. وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلموں میں سے پہلے کلمے کے بارے میں یعنی سبحان اللہ وبحمدہ، بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ کوئی ان کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی رحمت ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں، بدر الدین العینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں اس حدیث کی تشریح میں کئی فوائد بیان فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی برابر خیال کریں، اگر کسی کے گناہ سمندر کی لہروں کے برابر ہو بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں اور ہر لہر پہاڑ کے برابر ہو، پھر وہ رحمان اور رحیم جب معاف کرنے پر آئے، یعنی خدا تعالیٰ جب معاف کرنے پر آئے تو یہ تمام گناہ اس کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی چھوٹے ہیں. ہمارے گناہ کا تصور کیجئے، ہم گناہ کتنے کیے ہیں. ہم گناہوں کا مقدار کا تصور کریں تو یہاں تک کہ کنکریوں سے بھی زیادہ ہے، سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. یعنی بہت سے گناہ ہم کیے ہیں مگر خدا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے گناہ سمندر کی لہروں کے برابر ہو بلکہ ان سے بھی زیادہ اور ہر لہر پہاڑ کے برابر ہو، پھر رب کائنات رحمان و رحیم غفار و ستار
جب معاف کرنے پر آئے تو یہ تمام گناہ اس کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے سچے دل سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، مغفرت مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا نہایت فضل و کرم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کو ہم اس زمانے کے ایک عظیم شخصیت محدث کبیر حفظہ اللہ سے سننے کا موقع ملا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی یہ خوبی بھی یہاں پر ظاہر کیے کہ امام بخاری کی خوبی ہے کہ آپ بخاری شریف کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید پر ختم فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رد بدعت ہے، معتزلہ کا رد بھی ہے، یعنی رد بدعت سے اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مشہور و معروف حدیث ہے مسلم شریف میں کہ صبح اور شام میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ 3 مرتبہ پڑھنا کئی گھنٹے تسبیح پڑھنے کے مانند ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمارے مشائخ اعظام ورد اللطیف وغیرہ میں ہر صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ تو بہرحال کتنا ہو سکے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقائص سے اللہ عز و جل پاک ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کے مخالفین یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین، رسالہ ایک روزی وغیرہ میں اسماعیل دہلوی وغیرہ وہابیوں نے لکھا ہے، بد مذہبوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی، تمام عیب سے بھی، تمام نقائص سے اللہ عز و جل پاک و منزہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے کئی ختم بخاری کی مجلسوں میں ہمیں محدث کبیر حفظہ اللہ کے طالب، شاگرد اور سامع ہونے کی توفیق ملی ہے۔ تو اسے ہم سوچنے کی بات ہے کہ علامہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی کتابوں کے شارح علامہ محمد علان صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ دلیل الفالحین، ریاض الصالحین اس کی شرح دلیل الفالحین، اس دلیل الفالحین کے مصنف، اسی طرح اذکار کی شرح فتوحات الربانیہ، اور اسی طرح ایضاح کی شرح وغیرہ کئی کتابوں کے شارح اور کئی کتابوں کے مصنف ابن علان صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن علان رحمۃ اللہ علیہ یعنی کعبۃ المکرمہ کے اندر بھی بخاری شریف پڑھائے تھے، اور مکۃ المکرمہ میں کئی سال بخاری شریف کی تدریس، یہاں تک کہ ختم بخاری کا ایک اہم و معمولات اہل سنت اور سلف صالحین بزرگان دین کی اتباع کرتے ہوئے ختم بخاری کی مجلس بھی اس زمانے میں ہوتی تھی۔ ابن علان صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے ختم بخاری کے بارے میں دلیل الفالحین کے مقدمے میں ہے کہ چند بزرگوں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ دیدار ہوتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہم سب اور کئی لوگ آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، مگر آپ ادھر ہی مل رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لختم البخاری، لختم صحیح البخاری، یعنی ابن علان صدیق رحمۃ اللہ کے ختم بخاری کی مجلس ہے، اس میں جا رہا ہوں۔ اس مجلس میں شرکت کرنے والوں نے دیکھا کہ ایک سبز خیمہ نظر آ رہا ہے، تو معلوم ہوا، بتانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں حاضر ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم بخاری کی مجلس میں کئی بزرگوں کے ختم بخاری میں کی مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال محدث کبیر حفظہ اللہ کے آج تک انہوں نے جتنے ختم بخاری کی مجلسوں کو قیادت کی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی اکابرین اہل سنت ختم بخاری کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ان تمام مجلسوں کی برکت سے، بخاری شریف کے تمام احادیث کے کریمہ کی برکت سے، اور امام بخاری اور ان کے تمام مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، سلسلے حدیث کے تمام بزرگوں کی برکت سے ہم تمام کو مغفرت عطا فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو مذہب اہل سنت، مسلک سلف صالحین اور سواد اعظم صراط مستقیم، مسلک اعلی حضرت، طریق اظہر شریعتی پیغام مقبول میں ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تعریف کے بارے میں
یعنی ہم جب لوگوں کی تعریف سنتے ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہ اٹھے، مگر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامی للعزیز علی فرض و ترک الفرض ما هو مستقیم، عجبت لمن له عقل ویرا هذا الجمال ولا یقوم، کہتے ہوئے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قیام فرماتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے دیکھ کر کوئی نہ اٹھے۔ احادیث کی کتابوں میں اس کی شرح میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے یا شاگرد یا کوئی خادم ہمیں دیکھ کر اٹھ رہا ہے اس کے لیے تو مستحب ہوگا، مگر مجھے دیکھ کر لوگ ٹھہریں اسے پسند کرنا حرام ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کر کوئی نہ ٹھہریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے دیکھ کر ٹھہرے یہ ارادہ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو جہنم کے لیے ٹھکانہ تیار کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ باطنی امراض کے 4 علاج میں پہلا علاج کامل مرشد کی صحبت اختیار کرنا، ویسے ایسے کو پیر نہیں بنانا چاہیے جو سنت جماعت کا مخالف ہے، جو شریعت اسلام کے مخالف ہیں، جو طریقت اسلام کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ویسے پیر کے مرید نہ بننا چاہیے۔ کامل سنت جماعت، اس زمانے میں حقیقی طور پر سنت جماعت کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یعنی ہر آدمی تو گمراہی میں نہیں رہیں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر زمانے میں حق پر رہنے والے ایک جماعت یہاں رہے گی۔ تو بہرحال مگر حقیقی معنی میں سنی جو ضروریات دین، ضروریات عقائد اہل سنت، اسے برابر سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ تصدیق کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ معمولات اہل سنت کو سمجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، بد مذہب سے دور رہیں۔ اس طرح کے مکمل طور پر کامل مکمل سنیت آج کم ہوتے جا رہی ہے، اقل قلیل بنتے جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی غیر سنی یا شریعت کا مخالف سے ہرگز بیعت نہ کریں، ان کی صحبت اختیار نہ کریں، وہ خطرناک ہے۔ اسی طرح باطنی بیماریوں کے علاج میں دوسری چیز دوست دیندار بنائیں، یعنی دیندار دوست بنائیں، صاحب بصیرت دیندار دوست کو تلاش کر کے اپنے نفس پر نگران مقرر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عیوب کی نشاندہی وہ کر سکے۔ آج کل کی حالت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، پہلے دیندار لوگوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ دوسروں کے بتانے سے اپنے عیوب پر مطلع ہو، یعنی دوسرے لوگ ہمارے عیوب بتائیں، عیب بتائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ پسند کرتے تھے پہلے والے لوگ، خواہش کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا دور آ گیا کہ ہمیں نصیحت کرنے اور ہمارے عیبوں کو بتانے والا ہمیں سب سے ناپسند ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمام باتیں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اب حالت یہ ہے کہ کوئی ہمیں ہمارے عیوب پر مطلع کرے، ہمارے عیوب پر مطلع کرے، یعنی ہمارے عیوب کو بتا دیں، ہمارے اندر یہ عیب ہیں، خرابیاں ہیں، تو ہمیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اس کے کہنے پر اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم نصیحت کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم میں بھی تو فلاں فلاں عیب ہے۔ اس طرح ہم اس کی بات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس کی بھی دشمنی مول لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور محدث کبیر حفظہ اللہ ختم بخاری کے بعد فرمائے تھے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، دشمن اس کو جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ نے فرمایا تھا۔ ناچیز کے بارے میں بتانے کے بعد ماشاء اللہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے منام کے بارے میں، اسی طرح رؤیا کے بارے میں اور محدث کبیر حفظہ اللہ کے رؤیا کے بارے میں بتانے کے بعد رؤیا صالحہ ذهبت النبوۃ بعدی الا المبشرات وہی رؤیا صالحہ، جو نیک خواب ہوتے ہیں وہ خواب، اس کے ساتھ ساتھ شہزادے مفتی ابو یوسف امجدی صاحب قبلہ حفظہ اللہ کے بارے میں بھی وہاں پر تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت میں استقامت عطا فرمائیں۔ تو بہرحال حضور محدث کبیر نے یہ شاعری کہہ کر بتا دیا تھا اس زمانے کی نصیحت کے بارے میں، اس عیب جوئی کی وجہ دل کی سختی ہے۔ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہم اس کا عیوب بتاتے ہوئے اس کا تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ دل کی سختی ہے، جس کی وجہ سے جس کا نتیجہ گناہوں کی کثرت کی صورت میں یہاں تک کہ آخر میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تمام معاملے کیوں ہوتے ہیں؟ ان سب کی اصل ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ رب کائنات سے دعا کرنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اولیاء کرام کے توسل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے عیوب سے باخبر اور ان کے علاج میں مشغول رکھیں، کیونکہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی مشغولا بما اکون عنہ غدا مسئولا، اے پروردگار کل جو پوچھا جائے گا مجھ سے ان چیزوں پر مجھے مشغول کر دے، ان چیزوں پر مجھے مشغول بنا دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ المغترین میں نقل فرماتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے باطنی بیماریوں کو یہاں کے دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں کوئی بتائیں ہمارے عیوب کو، ہمارے خرابیاں، اگر کوئی دوست ہمیں بتا رہا ہے تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری برائیوں پر ہمیں مطلع کر دیے، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی زبان سے بھی ہمیں اپنے عیوب کا پتہ لگتا ہے۔ دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب پر مطلع ہو کہ وہ عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ دشمن تو ہمیشہ ہمارے عیوب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ عیوب دیکھ کر جب ہمارے عیوب بتائیں تو اس عیوب کو ہم دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاید اسی وجہ سے انسان اکثر تعریف کرنے والے چاپلوس دوستوں جو اس کی خوشامد لگاتے ہیں، ہمیشہ خوش آمدید، مرحبا مرحبا، یعنی میں تیری تعریف تو میری تعریف، میں تیری تعظیم تو میری تعظیم، اس طرح کا اندازہ ہے آج کل۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو بھی مغفرت اور مرحمت عطا فرمائیں۔ تو بہرحال جو ہماری تعریف کرتا ہے اس کی ہم خوش آمدید کرنے لگتے ہیں، اس کے عیوب کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اگر عیب نکالنے والے دشمن ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم عیب نکالنے والے دشمن سے زیادہ نفع اٹھاتا ہے، مگر انسان فطری طور پر دشمن کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور اس کی بات کو حسد پر محمول کرتا ہے۔ جو بھی ہمیں عیوب بتائیں وہ حسد کی وجہ سے کرتا ہے، یہی سوچتے ہیں یہ ہماری دل کی خرابی ہے۔ مگر ہمارے قدیم بزرگان دین، صاحب بصیرت شخص دشمنوں کی باتوں سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے۔ صاحب بصیرت اگر شخص ہے تو دشمنوں کی باتوں سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ برائیاں لازماً ان کی زبان پر آ جاتی ہیں، جنہیں معلوم کر کے ہم خود اپنے برائیوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ سوچ تھی ہمارے قدیم بزرگان دین میں۔ اسی طرح جب بھی ہم لوگوں سے مل جلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو لوگوں میں جو پائے جاتے ہیں عیوب و نقائص، صرف اسی کی طرف نہ دیکھیں، وہ عیوب اپنی ذات میں ہے کیا وہ بھی تلاش کر لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمام لوگ اسی طرح دوسروں کو دیکھ کر ان میں جو ناپسندیدہ باتیں ہوں ان کو اپنی ذات سے دور کریں تو انہیں کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں۔ تو لہذا دوسروں کے عیوب کو دیکھ کر وہ عیوب میرے اندر ہے کیا یہ سوچنا چاہیے، تاکہ ہماری بہترین زندگی ہو، ہم ایک نیک صالح بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعریف کو پسند کرنا، تعریف کو پسند کرنا یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ دوسروں کے زبان سے ہماری تعریف کو پسند کرتے رہنا، یعنی میری تعریف ہونا چاہیے، میں مشہور ہونا چاہیے، اس طرح کی سوچ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے قدیم بزرگان دین اس کا بالخصوص خیال کرتے تھے۔ بہرحال حب مدح ایک بہت بڑی دل کی بیماری ہے۔ حب مدح کی تعریف جیسے کہ بتایا گیا، کسی کام پر لوگوں کی تعریف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا۔ میں کام کیا تو لوگ میری تعریف کریں، اس طرح پسند کرنا، یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، حب مدح کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل
سورہ آل عمران 188 میں 180 پر 8ویں آیت میں فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم، یعنی ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ عز و جل قرآن شریف سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا۔ تو اسی لیے حب مدح سے ہمیشہ ہم دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے والے، گمراہ کرنے پر خوش ہونے والے اور باوجود اس طرح کے نادان ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں عالم کہا جائے، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہی آیت نازل ہوا ہے۔ اور اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے، اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہتا ہے، جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اسے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے قدیم بزرگان دین فرماتے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تعریف پسند کرنے کے ساتھ عبادت کو ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، جیسا کہ فردوس الاخبار میں علامہ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب مدح آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، فردوس الاخبار میں ہے۔ حب کا شیء یومی و یسم، اسی طرح ایک چیز سے محبت کریں گے تو وہ اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حب مدح کا حکم سمجھنا چاہیے۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا، اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا، یہ بڑی بڑی گناہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ ہے، بڑی بڑی گمراہیوں کا، بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ ہے کہ تعریف کو پسند کرنا اور تنقید پر ناراض ہونا۔ قابل مذمت خوشی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے پر خوش ہو، وہ مذمت کی چیز ہے۔ لوگوں کے نزدیک مرتبے والے ہونا، مقام والا ملنا، اس میں خوش ہونا، اور یہ خواہش کرنا کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کرے، اس کی حاجتیں پوری کریں، آمد و رفت اسے اپنے آگے کریں، یہ تمام باتیں حب مدح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو پسند کرتا ہے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی تعریف کریں، حقیقت میں اس کی وہ فضیلت و خوبی اس کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود تعریف کو پسند کریں، جب تو صریح حرام قطعی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ عز و جل فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہاں اگر تعریف واقعی ہو تو اگرچہ تعبیل معروف و مشہور کے ساتھ، جیسے کہ عام طور پر القاب کہا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اپنے زمانے کے، اپنے شہر کے لوگ جو ہوتے ہیں اس پر یہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر جب میری تعریف کریں گے تو وہ لوگوں کی تعریف ان کو نفع دینی پہنچائے گی، یعنی تعریف کرنے سے لوگ برابر سنیں گے، سمع قبول سے سنیں گے، جو ان کی نصیحت کی جائے گی تو یہ حقیقت میں حب مدح نہیں بلکہ حب نصح مسلمین ہے و محض ایمان ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں حب مدح اور دل سے ہمیشہ تعریف کو پسند کرنے کی خطرناک بیماری کو نکالنے کی کوشش کریں۔ سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ جب مدح سے یعنی جب بھی حب مدح سے بچنے کے لیے اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال کرتے تھے۔ سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ
حب مدح تعریف سے بچنے کے لیے، تعریف کو پسند کرنے سے بچنے کے لیے نیکیاں چھپانا ایسا چھپاتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں، یہاں تک کہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 20 برس سے زیادہ سیدنا ابو الحسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا، مگر جمعہ مبارک کے علاوہ کبھی آپ کو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے نہیں دیکھ سکا۔ آپ پانی کا کوزہ لے کر یعنی پانی کے کوزے کو لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں، سبحان جل جلالہ۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ زور زور سے رونے لگا، یہاں تک کہ ابو الحسن طوسی رحمت اللہ علیہ کا شہزادہ ننھا منا بچہ زور زور سے رونے لگا، مگر اس بچے کی والدہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ بچہ آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ تو زوجہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی سیدنا ابو الحسن طوسی رحمت اللہ علیہ اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے اور روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو الحسن طوسی رحمت اللہ علیہ ریا سے بچنے کے لیے، حب مدح کی تباکاریوں سے بچنے کے لیے، نیکیاں چھپانے کی اس قدر کوشش فرماتے تھے کہ اپنے اس کمرے خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگاتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ رو رہے تھے، جیسا کہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں محمد بن اسلم کے واقعہ بتانے کی جگہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے قدیم بزرگان دین، حب مدح کو سے بچنے کے لیے، ریا سے بچنے کے لیے اس طرح نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ حب مدح کے کئی طرح کے اسباب بھی ہیں اور اسے علاج کرنے کے بارے میں بھی بہت سے علماء دین تفصیل کے ساتھ اپنے کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حب مدح سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں۔ حب مدح ہونے کا پہلا سبب کیا ہے؟ دوسروں کی تعریفی کلمات کی وجہ سے اگر کوئی تعریف کرے تو خود کو باکمال سمجھتا ہے، اگر کوئی تعریف کرے تو خود کو باکمال سمجھنا یہی سبب ہے حب مدح کی بیماری دل کے اندر پیدا ہونے کی۔ اسے دور کرنا کیا کریں؟ اسے دور کرنے کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یعنی ہمیشہ غور کرنا چاہیے یہ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں میری، یعنی تعریفی کلمات کسی دنیاوی عہدے، مال و دولت یا ذہانت کے سبب سے ہیں، یا کسی دینی خوبی یعنی تقوی وغیرہ کی وجہ سے، اگر دنیاوی خوبیوں کی وجہ سے ہیں تو وہ فانی ہیں، اور فانی خوبیوں پر اترانا کیسا؟ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دینی خوبیوں کے سبب سے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرائیں، اپنے برے خاتمے کے خوف کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھیں اور رب کائنات سے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں۔ اس لیے محدث کبیر حفظہ اللہ بار بار ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء و مشائخ اہل سنت کا عمل یہ ہے، عادات السادات سادات العاداتی، ہمارے قدیم بزرگان دین کی اتباع کرتے ہوئے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے ہمیشہ تاکید بھی کرتے ہیں اور دعاؤں کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ حب مدح پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ تعریف کے ذریعے دوسروں کو اپنا عقیدت بنانا ہے۔ اگر تعریف کریں گے تو دوسرے لوگ ہمارے عقیدت بن جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ سوچنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی خواہش یہ اللہ کی بارگاہ میں مقام گھٹانے کا سبب نہ بن جائے۔ لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی خواہش مگر اللہ کی بارگاہ میں مقام گھٹانے کا سبب نہ بن جائے، جو بذات خود یقیناً دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ اس کا بالخصوص خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ دوسروں کی رضائیں قربان کی جائے، ذبح کر دی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی اہم ہے، واللہ رسولہ احق ان یرضوہ۔ دوسروں کی رضا حاصل کرنے کے لیے
دوسروں کے نزدیک اپنا مرتبہ بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں مقام ہم گھٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح حب مدح کا تیسرا سبب یہ ہے لوگوں پر اپنی برتری اور رعب و دبدبہ قائم کرنا۔ اسے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ غور کرتے رہیں ایسی عارضی برتری اور رعب و دبدبہ جس میں ذرہ برابر پائیداری نہیں کس طرح میری تعریف کا سبب بن سکتی ہے۔ اس طرح سوچنا چاہیے جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حب مدح اور اسی طرح شہرت و عزت کی خواہش کرنا، حب جاہ کی مذمت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے احادیث مبارکہ میں وارد اس کے نقصانات پر ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں کتاب ذم الجاہ والریاء بیان فضیلت الخمول وغیرہ میں فرماتے ہیں۔ یعنی خمول خلی خلت الخذلان خوف الخاتمہ خامل خلیلا خامل الوصف من الخلخال خال، یعنی خمول کو ہمیشہ پسند کرنا، شہرت ترک الشہرت یعنی مشہور ہونا یہ ہمیشہ اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے، اور شہرت کو ترک کرنا وہ خمول ہے، وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الحدیثیہ میں امام ابن حجر الحیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الخمول نعمت و شہرت آفت، خمول نعمت ہے اور شہرت آفت ہے۔ اسی لیے ایک شخص ہمیشہ دور رہتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب پہلی جلد 468 میں فرماتے ہیں ایک آدمی تھا وہ ہمیشہ الگ رہتا تھا، دور رہتا، لوگوں سے ملاوٹ نہیں تھی۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت قوت القلوب میں ہے وہ اس لیے کہ ایمان بچائے، کفریات بڑھتے جا رہے، کفری کلمات سے بچنے کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں فرمائے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اس کے بعد اعمال و احکام و اخلاق کو بھی درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ فرض عین علوم جو ہیں تعلما علما يصحح طاعة وعقيدة ومزكي القلب اسقلا، هذه الثلاثة فرض عين۔ شعبان 16 تاریخ کو جو وفات ہوئے مخدوم الکبیر علامہ زین الدین فنانی رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا به ہدایت الاذکیاء میں فرماتے ہیں 3 فرض علوم یعنی علوم فرض عین 3 ہیں، ایک عقائد، ایک اعمال و احکام یعنی فقہ، تیسرا اخلاق یعنی تصوف معاملت، یہ فرض عین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ تو بہرحال ہمارے قدیم بزرگان دین یہ تمام چیزوں کا خیال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں قول علاء ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان انکم فی زمان اقلکم الذی ذهب عشر دینہ وسیأتی علیکم زمان اقلکم الذی یبقى علیہ عشر دینہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین تابعین، اس زمانے میں دین کا عشر اگر چلا جائے، 10واں حصہ بھی اگر چلا جائے تو ویسے لوگ بھی کم تھے اس زمانے میں، یعنی دین مکمل 10 حصہ بھی عمل کرنے والے تھے، 10واں حصہ ترک کرنے والے بھی اس زمانے میں نہیں تھے۔ دین کے 10 احکام ہے تو 10 پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ أَقَلُّكُمُ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهِ عُشْرُ دِينِهِ، یعنی دین کا عشر چلا گیا، ایسے لوگ اس زمانے میں کم ہیں، مگر بعد میں ایک زمانہ آئے گا دین کا عشر باقی رہے گا، ویسے بھی لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ یعنی آخری زمانے میں دین کا 10 حصے میں ایک حصہ بھی باقی رہنے والا ہے تو وہ کمال ہے۔ تو بہرحال وہ زمانہ آنے والا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح مجموع الزوائد کنز الایمان حلیت الاولیاء میں ہے
کہ اہلک من کان قبلکم الدینار والدرہم وہما مہلکاکم، تمہارے پہلے والے لوگوں کو دینار و درہم نے ہلاک کیا ہے، اور وہ دونوں چیزیں دینار اور درہم تمہیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کو درست رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ یہ تمام باتیں اس لیے کہ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ نے ہمیں لسان الحال کے ذریعے، لسان المقال کے ذریعے کئی نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تعریف اگر سنیں تو اسے پسند بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے میں ہوں یا اے میرے دوست احباب آپ ہو، کبھی بھی تعریف کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تعریف کرے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے، ہمارے قدیم بزرگان دین کی اتباع کرتے ہوئے، محدث کبیر حفظہ اللہ اور ان کے اساتذہ مشائخ حفظہم اللہ رحمہم اللہ، ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم فوراً پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ تو بہرحال ختم بخاری شریف محدث کبیر حفظہ اللہ کی قیادت میں کرنے کے بعد گیر سپاک نگر بستی میں ختم بخاری کے مجلس میں شرکت کیا، تو وہاں ختم بخاری کے بعد آیا تو سننے میں یہ کئی دوست احباب سے معلوم ہوا کہ اس ناچیز کے تعریفی کلمات کو، محدث کبیر کے بیان کو، یہاں تک کہ اسے الگ ہی بہت مشہور و معروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو اس کا خیال کریں کہ حب مدح ہمیشہ پسند نہ کریں۔ حب مدح ایک خطرناک دل کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں کو پاک فرمائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی برکت سے ہم تمام کے دلوں کو اللہ عز و جل پاک فرمائیں، علم اور ایمان کے ذریعے منور فرمائیں، اور ہم جو کچھ سیکھے ہیں بہت کم سیکھے ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہاں تک کہ محدث کبیر حفظہ اللہ بار بار نصیحت کر رہے تھے۔ تو بہرحال آج ہمیں علم کم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم جو کچھ سیکھے ہیں وہ بہت ہی کم ہے، اور مزید علوم سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ہر سال حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کا دورہ جب شعبان کے آخری میں یعنی درس کے اختتام کے بعد تو ہر جگہ ان کے مجلس میں شرکت کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے، ان کے نصیحتوں کو سننے کے لیے، مگر پچھلے سال کئی جگہ 4 گھنٹے بسوں کا انتظار، اور اس کے ساتھ ساتھ بسوں کی حالت، حضور محدث کبیر کے فیوز و برکات حاصل کرنے جاتے وقت کئی طرح سفر کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج پھر درء المفاسد اولا من جلب المصاحی کے مطابق ان کے نصیحتوں کو دور سے ہی کسی طرح سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ ناچیز کی عمر بھی اللہ عز و جل محدث کبیر حفظہ اللہ کو اللہ عز و جل عطا فرمائیں۔ اس سال حضور محدث کبیر حفظہ اللہ 92 سال کی عمر میں آج دین و سنیت کے لیے دورہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ ہماری 42-40 سال میں ہی ہماری حالت طبیعت کے طور پر بھی، اس کے علاوہ آج بس وغیرہ میں، ٹرین وغیرہ میں اور دوسرے سفر میں سب کئی طرح کے یعنی اختلاط کا بہت ڈرنا پڑ رہا ہے۔ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اس زمانے میں حضور محدث کبیر حفظہ اللہ اور ان کے مشائخ اعظام کے توسل کرتے ہوئے ان کے پیغامات، ان کے اکابرین اساتذہ و مشائخ کے پیغامات، بالخصوص محدث اعظم بریلوی، محدث بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے خلفاء تلامید کے پیغامات کو اور ان کی کتابوں کو اور اسلاف کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اوقات میں اللہ عز و جل خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح کالپی سادات یعنی سید میر محمد القادری الکالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولادت 1006 ہجرہ کالپی شریف میں، جن کی وفات شریف شعبان 6 1071 ہجری میں، یعنی ان کا عروس مبارک شعبان 6 تاریخ کو الحمدللہ اس مجلس میں، ختم بخاری شریف کے اس مبارک مجلس میں محدث کبیر حفظہ اللہ اور خاندان صدر الشریعہ کے ساتھ غیاث ملت سیدنا غیاث الملت حفظہ اللہ، جو کالپی سادات میں سے ایک مشہور و معروف سید ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔
اور ہانگل شریف کے بھی اور موڈ بیدری کے اطراف کے علماء اہل سنت اللہ تعالیٰ تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں، تمام کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ میں استقامت عطا فرمائیں، ان کی برکت سے ہمیں بھی اور تمام مؤمنین کو بھی استقامت عطا فرمائیں۔ تو بہرحال سید میر محمد القادری الکالفوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو سعید الحسینی الترمذی ثم الکالفوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ترمذی سادات یعنی سید میر محمد القادری الکالفوی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد ترمذ شریف سے جالندر آئے، اور جالندر سے ان کے والد گرامی السید ابو سعید الحسینی الترمذی ثم الکالفوی رحمۃ اللہ علیہ کالپی شریف آئے اور کالپی شریف کو اپنا وطن بنائے۔ اس کے بعد وہ دکن طرف وغیرہ نشر و اشاعت وغیرہ کے لیے وہاں سے چلے گئے کالپی شریف میں۔ اس کے بعد سید میر محمد القادری الکالفوی رحمۃ اللہ علیہ کالپی شریف میں یہاں تک کہ اپنی زندگی اور اپنی اسی علاقے کو وطن بنا کر بہترین خدمات انجام دیے۔ انہی کے اولاد ہیں کالپی سادات، اور انہی سے کالپی سادات سے اشرفیہ ہو، رضویہ ہو، مارہرہ برکاتیہ ہو، اور مسولی شریف کے سادات ہو، مشائخ ہو، تمام لوگ یہ کالپی سادات سے ہی فیوز و برکات، بالخصوص سلسلے قادریہ کی بہت نشر و اشاعت ہندوستان کی سرزمین میں سید میر محمد القادری الکالفوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و اولاد کے ذریعے بہت نشر و اشاعت ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ انہی کے اولاد میں ہیں غیاث ملت حفظہ اللہ تعالی۔ تو بہرحال محدث کبیر حفظہ اللہ اس مجلس میں جب ختم بخاری کے اختتام پر ناچیز کے بارے میں جو بتائے، تو اس وقت عاجزانہ طور پر، تواضع کے طور پر محدث کبیر حفظہ اللہ فرمائیں کہ کچھ باتیں بتاتے وقت ناچیز کے نام کے ساتھ، اس وقت غیاث ملت حفظہ اللہ درمیان میں فرمائے کہ شاگرد تو شاگرد ہی ہوتا ہے، ہمیشہ شاگرد تو شاگرد ہی رہتا ہے۔ کہتے وقت محدث کبیر حفظہ اللہ فرمائیں شاگرد تو شاگرد ہی رہتے ہیں، مگر شاگرد بنانے والا کیسا؟ اس کے بعد فرمائیں کہ میں تو کسی کو شاگرد نہیں بناتا، میں تو دوست بناتا ہوں۔ اسی طرح کئی سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے، اللہ پرس کی سرزمین میں بھی محدث کبیر حفظہ اللہ یہی بات بتائے تھے، ایک زمانے میں شاگرد اب میرے دوست ہیں، جب بھٹکل کے اطراف میں خدمت انجام دیتے وقت۔ بہرحال یہ باتیں سب حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کہ ایک دعا کے طور پر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ناچیز کے لیے بھی اور تمام خدام اہل سنت کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے محدث کبیر حفظہ اللہ اور ان کے آبا و اجداد و مشائخ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی بزرگان دین ہیں، تمام کی مدد اور حمایت اور شفاعت اللہ عز و جل سب کو بھی عطا فرمائیں، ہم سب کو مغفرت عطا فرمائیں۔ شعبان کے برکت سے، شب برات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی برکت سے ہم تمام کو مغفرت عطا فرمائیں۔ سادات کالپی شریف بہرحال اس مجلس میں حضور محدث کبیر حفظہ اللہ کئی بزرگوں کا تذکرہ فرمائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور محدث کبیر کئی مشائخ اعظام، اور ان تمام کے درمیان میں اس ناچیز کا نام آخر میں بتائے۔ اس کے بعد الحمدللہ مفتی ابو یوسف امجدی صاحب قبلہ حفظہ اللہ ان کے بارے میں بتائے۔ تو بہرحال ان بزرگوں کے درمیان میں اس ناچیز کی تعریف، تو بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اصلی چیزوں کے درمیان میں کھوٹے چیز بھی ایسا ہی کام آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے، ان صالحین کی برکت سے ہمیں طالح سے اللہ تبارک و تعالیٰ صالح کی طرف منتقل فرمائیں۔ صحبت ہے صالح صالح کند، صحبت طالح کند کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صالحین میں داخل فرمائیں۔ اور اس مجلس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آیا، احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ، میں تو صالحین میں داخل نہیں ہوں مگر صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ محدث کبیر حفظہ اللہ سے، ان کے مشائخ اعظام، آبا و اجداد اور کالپی سادات اور دیگر علماء اہل سنت سے محبت تو ہم کرتے ہیں، مگر ہم حقیقت میں صالحین نہیں ہیں۔ ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناچیز کو بھی اور تمام دعاؤں سے جو وصیت کی ان تمام کو بھی صالحین میں داخل فرمائیں۔ ورنہ اذا مدح الفاسق غضب الرب کے طور پر
ڈر بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر الصالحین کفارہ، وہاں کئی بزرگوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے ان صالحین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائیں۔ بہترین طور پر حضور محدث کبیر حفظہ اللہ جس ارادے سے وہ بتائے تھے اللہم اجعلنی خیرا مما یحسبون، اس حیثیت سے بہترین اخلاص کے ساتھ خدمات انجام دینے مجھے بھی اور جمعیت الیاء السنہ للامجدیین کے تمام علماء و خدماء کو بھی، اور مدارس اہل سنت، مساجد اہل سنت، معاہد اہل سنت، تمام علماء اہل سنت کو، القادسہ کے بھی، ضیاء السنہ کے بھی، اور تمام مدارس اہل سنت کے خادموں کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہانگل شریف کے علماء اور خاص کر شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات، اور تمام اور شالیم شریف کے علماء علامہ مؤید الملت والدین شہاب الدین احمد و شالیات رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات، اور فنانی شریف کے مخدومین بھی اس مجلس میں تھے، اللہ تبارک و تعالی مخدوم زین الدین فنانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا عروس شعبان 16 تاریخ کو، ان کے بھی اور تمام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے اللہ عز و جل ہمیں بھی اور تمام مؤمنین کو مالا مال فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین اور اساتذہ سنت جماعت کے تمام علماء اور خدماء کے تمام کو تو مغفرت، عزت، سلامت، رحمت و خیر، لطف اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے اور تمام مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، اور اسی طرح معاہد اہل سنت، تمام اہل سنت کے خادموں کو، تمام اداروں کے خدام اہل سنت، دارالفتاء الازہریہ، طیبۃ العلماء جامعہ امجدیہ، اور تمام مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، اور اسی طرح معاہد اہل سنت، تمام کے خادموں کو اللہ تبارک و تعالی خیر، لطف، عافیت و سلامت و استقامت کے ساتھ یا اللہ زندگی میں تو خیر و برکتیں عطا فرما، تمام کو تو استقامت عطا فرما، ہم تمام کو تو ایمان کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کا حشر عطا فرما، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے والدین اور اساتذہ کو اور تمام مشائخ اعظام کو خیر، لطف اور عافیت و استقامت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو محدث کبیر حفظہ اللہ کو اور تمام مشائخ اہل سنت کو، ہمارے تمام اساتذہ مشائخ جتنا تو علوم سے نوازا ہے، علوم نافعہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح ان کے برکتوں سے ان کو تو جو علوم عطا فرمائے اس میں بے شمار علوم نافعہ ہم کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے زندگیوں میں تو خیر و برکتیں عطا فرما۔ جو وفات پا چکے ہیں تمام اساتذہ مشائخ کے قبروں میں تو بے شمار انوار کو داخل فرما، انہیں رفع درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیب کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔